اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور دحیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک باندھی خوبصورت آئی اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شخصوں کے بدلے میں، اور پھر سپرد کیا اس کو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے کہ سنگھار کر دے ان کا اور تیار کر دے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہا راوی نے کہ گمان کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو سپرد کیا کہ ان کے گھر میں عدت پوری کرے، یعنی ایک حیض کے ساتھ استبراء ان کا ہو جو حکم ہے باندی کا۔ اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی حیی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا کھجور اور عقیق سے اور گھی سے، اور زمین میں کئی گھڑے کھودے گئے اور اس میں دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا۔ گھڑے اس لیے کھودے گئے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے، اور عقیق اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا، اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو ام ولد بنایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اگر نہ چھپایا تو جانو کہ ام ولد ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ کیا اور وہ اونٹ کی سورین پر بیٹھی، سو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے نکاح کیا ہے۔ پھر جب مدینے کے قریب پہنچ گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جلدی چلایا ہم نے، اور ٹھوکر کھائی ازبا اونٹنی نے۔ یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی گری، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا، اور عورتیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی اللہ دور کرے یہودیہ کو۔ کہا راوی نے میں نے کہا اے حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں بھی حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسودہ اور سیر کر دیا روٹی اور گوشت سے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بلا لاؤں۔ پھر جب کھلانے سے فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا، 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہ گئے، یعنی جہاں زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا اور وہ نہ نکلے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیسے ہو تم اے گھر والو؟ وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر سے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر و عافیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا، اور جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے، سو اللہ کی قسم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے، یعنی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دروازے کی چوکھٹ پر، پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں، اور یہ آیت مبارکہ اتری لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3500۔